السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایران دنیا کو حیران پر حیران کیے جا رہا ہے۔ دنیا تو یہ سمجھ رہی تھی شاید وہ خاموشی سے میزائلوں پر ہی کام کرتا رہا، لیکن اس وقت دنیا کو ایران نے حیران کر رکھا ہے کہ وہ تو خاموشی سے اپنے جنگی طیاروں پر بھی کام کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کویت کے تپتے صحرا میں واقع فوجی اڈا، جہاں دنیا کا جدید ترین ریڈار نظام اور پیٹریاٹ میزائل بیٹریاں ہمہ وقت بیدار رہتی تھیں، لیکن اچانک سے آسمان سے ایک ایسی بجلی کڑکتی ہے اور امریکی دفاعی حصار ریت کی دیوار ثابت ہو گیا تھا۔ پہلے کہا گیا کہ یہ خود کش ڈرون حملہ تھا، پھر خبر آئی کہ شاید ایران کا کوئی 50 سالہ پرانا کھٹارا طیارہ غلطی سے ریڈار سے بچ نکلا اور یہاں تک پہنچ گیا۔ لیکن اب جو انکشاف ہوا ہے اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ دنیا جس ایران کو صرف میزائلوں اور ڈرونز تک محدود سمجھ رہی تھی، اس نے خاموشی سے ایک ایسا شکاری تیار کر لیا ہے جس نے ٹیکنالوجی کی جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا ہے۔ وہ طیارہ جسے دنیا کباڑ سمجھ رہی تھی، وہ دراصل ایران کا کوثر تھا۔ آج کی اس خصوصی رپورٹ میں ہم اس سنسنی خیز حملے کی وہ تفصیلات منظر عام پر لائیں گے جو اب تک خفیہ رکھی گئی تھیں۔ ناظرین، حملے کے فوراً بعد امریکی سیٹلائٹ تصاویر اور ابتدائی رپورٹس میں اسے ایک ڈرون حملہ قرار دیا گیا تھا۔ کیونکہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی پائلٹ بردار طیارہ امریکی ریڈارز کو چکمہ دے کر اتنے اندر تک آ سکتا ہے، اور وہ بھی کسی بڑے ملک کا طیارہ نہیں، ایران کا طیارہ۔ امریکہ تو یہ سمجھتا تھا کہ کسی کو یہاں پر مارنے کی جرت بھی نہیں تھی، لیکن جب ملبے کے تجزیے اور جدید سگنل انٹیلیجنس کی رپورٹ سامنے آئیں تو انکشاف ہوا کہ یہ کوئی خودکار مشین نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا پائلٹ تھا جس نے آپریشن ایپک فیوری کے دوران ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ ناظرین، حملے کے بعد سب سے پہلے تو یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ 1970 کی دہائی کا پرانا امریکی F-5 ٹائیگر طیارہ تھا جو شاہ ایران کے دور کا بچا کھچا تھا، لیکن اصل کہانی کچھ اور تھی۔ ایران نے دہائیوں سے جاری پابندیوں کو ہتھیار بنا لیا۔ انہوں نے دنیا کو یہ باور کروایا کہ ان کی فضائیہ اپاہج ہو چکی ہے، لیکن پس پردہ ہیسا کے کارخانوں میں ایک نیا کلون جنم لے رہا تھا۔ ناظرین، ایران نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کوثر کا ڈیزائن جان بوجھ کر F-5 جیسا رکھا تاکہ ریڈار پر یہ ایک پرانا اور غیر خطرناک طیارہ ہی نظر آئے، لیکن اس پرانے ڈھانچے کے اندر ایران نے جو ٹیکنالوجی چھپائی ہے وہی اصل تہلکہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کوثر 18 سیریز کیا ہے۔ ایران نے 2018 میں اس کی بڑے پیمانے پر پیداوار شروع کی۔ یہ محض ایک کاپی نہیں بلکہ ایک مکمل ڈیجیٹل ری بوٹ ہے۔ ناظرین، جہاں پرانے طیاروں میں سوئیوں والے میٹر ہوتے تھے وہاں اب گلاس کاکپٹ ہے جس میں بڑی بڑی LCD سکرین لگی ہوئی ہیں۔ یہ طیارہ زمین سے صرف چند میٹر کی بلندی پر اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وہ تکنیک تھی جس نے کویت میں امریکی پیٹریاٹ میزائلوں کو اندھا کر دیا تھا۔ آپ ویڈیو میں بھی سن سکتے ہیں کہ پائلٹ اپنے کنٹرول سینٹر کو یہ بتا رہا ہے کہ میں انتہائی نیچی پرواز کر رہا ہوں، میں بہت نیچے آ رہا ہوں تاکہ پیٹریاٹ کے ریڈار سسٹم مجھے پکڑ نہ سکیں۔ ایران نے اپنے پرانے انجنوں کی مرمت نہیں کی بلکہ اپنا اوج انجن تیار کیا جو اسے آواز سے زیادہ رفتار فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اربوں ڈالر کا امریکی دفاعی نظام ایک پرانے طیارے کو کیوں نہ دیکھ سکا؟ اس کی وجہ ایران کی ہائبرڈ وار فیئر تھی۔ ناظرین، جس وقت کوثر طیارے نے اڑان بھری، اسی وقت ایران نے سینکڑوں چھوٹے ڈرونز اور الیکٹرانک جیمرز کے ذریعے فضا میں ایک مصنوعی دھند پیدا کر دی تھی۔ امریکی آپریٹرز ڈرونز کو گرانے میں مصروف تھے جبکہ کوثر کا پائلٹ انتہائی نیچی اڑان بھرتا ہوا پہاڑیوں اور لہروں کے پیچھے چھپتا ہوا اپنے ہدف تک پہنچ گیا۔ یہ صرف ایک طیارے کا حملہ نہیں تھا بلکہ یہ ایرانی انجینئرز کی ذہانت اور پائلٹ کی بہادری کا سنگم تھا۔ ایران نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف میزائل نہیں بناتا بلکہ وہ فضاؤں میں راج کرنے والے کمپیوٹرائز ہنٹرز بھی تیار کر چکا ہے۔ ناظرین، اس واقعے نے مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب تک سمجھا جاتا تھا کہ ایران کے پاس صرف دفاعی صلاحیت ہے، لیکن کوثر نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ ایران اب جارحانہ فضائی کارروائی کی بھی بھرپور صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے دفاعی ماہرین اب اس بات پر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ اگر ایران نے کوثر جیسے سینکڑوں طیارے ماس پروڈکشن یعنی سیریز میں تیار کر لیے تو کیا آنے والے وقت میں کوئی بھی اڈا محفوظ رہ سکے گا؟ کیونکہ ایران تو ان طیاروں سے بھی وہی کام لے گا جو اس نے شاہد ڈرون سے لیے ہیں، اور شاہد ڈرون پر قابو پانے کے لیے پوری دنیا کو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران کا دعویٰ ہے
کہ کوثر اب ان کی فضائیہ کی ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے اور یہ محض شروعات ہے۔ کویت کی بمباری نے ایک سچائی دنیا کے سامنے رکھ دی ہے، ٹیکنالوجی صرف وہ نہیں جو نظر آتی ہے، بلکہ وہ ہے جو وقت پڑنے پر دشمن کو حیران بھی کر دے۔ ایران کا کوثر ثابت کر چکا ہے کہ وہ خاموشی سے ایک عالمی طاقت بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ کیا امریکہ اس نئے خطرے کا توڑ نکال پائے گا؟ کیا ایران کا یہ خفیہ کلون فضائی جنگ کی تاریخ بدل سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور ایسی مزید معلوماتی اور تحقیقاتی رپورٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ امین نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔